أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
قاصدنا يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله أستغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 21 کی مشق کریں گے، اور آج ہماری اس مشق میں جو وقف کے طریقہ کار کو ہم نے پڑھا انشاءاللہ اس کی دہرائی بھی ہوگی، اور جو اس سبق نمبر 21 کی آخری سطریں جس میں نون قطنی کا قاعدہ ہے انشاءاللہ اس کی دہرائی بھی اور مشق بھی ہوگی. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 21 نکال لیجئے. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں دعوت اسلامی جیسا مشک بار مدنی ماحول میسر آیا. الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان اور مدنی ماحول کی برکتیں کہ آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ہمیں یہ نعمت نصیب ہوئی کہ قرآن پاک کی درستی کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً دیگر معاملات میں بھی ہماری اصلاح کا سلسلہ جاری ہے. اور چونکہ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بہت ہی پیارا مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ امت کی خیر خواہی فرماتے ہوئے اتنا عظیم مدنی مقصد ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے ہم بھی کمر بستہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مدنی مقصد کی خوب برکتیں عطا فرمائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. اور تجوید کیا ہے؟ تجوید کے دو جز جو بیان کیے جا چکے. ایک تو یہ کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج مع جمیع صفات کے ادا کرنا، یعنی تمام صفات عارضہ صفات لازمہ کے ساتھ ادا کرنا، یعنی ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج، مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، تو جس جس جگہ سے جو جو حرف نکلتا ہے اس کو اس جگہ سے نکالنا، اور تمام خوبیاں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ تمام خوبیوں کے ساتھ پڑھنا. حرکات کی ادائیگی کا اپنا معیار ہے. کھڑی حرکات حروف مدہ کی ادائیگی کا اپنا معیار ہے. حروف مستعلیہ کو پر کرنے کا اپنا معیار، اور حروف قلقلہ میں قلقلہ کرنے کا اپنا معیار ہے. اسی طریقے سے یہ سارے قواعد جہاں تک حروف کی ادائیگی سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں تجوید کا دوسرا جز وقف بھی ہے. اور وقف تجوید کا دوسرا اور اہم بنیادی جز ہے، بنیادی حصہ ہے. اس کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقف کا معنی ہے ٹھہرنا، رکنا. جس طریقے سے قرآن پاک کو بہتر انداز میں پڑھنے کے لیے باقاعدہ تجوید کی کتب موجود ہیں، اسی طریقے سے ان کتب تجوید کے اندر وقف کا بھی باب موجود ہے اور وقف کا بیان بھی موجود ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقف جہاں کا معنی پورا ہو جائے وقف وہاں کرنا چاہیے. اور وقف کرنے کا ایک تو محل کہ وقف کہاں کرنا چاہیے، تو وقف وہاں کرنا چاہیے جہاں معنی پورا ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ وقف کا طریقہ کار کہ وقف کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس کلمے پر ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں، اس کلمے کے آخری حرف جس پر ہم نے آواز اور سانس کو موقوف کرنا ہے، توڑ دینا ہے، ختم کر دینا ہے، اس حرف پر اگر زبر زیر پیش، یعنی تینوں حرکات زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش اور الٹا پیش، کھڑا زیر ہو تو ساکن کر دیں. اسے کہتے ہیں وقف بالاسکان. اور دوسری وقف کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف پر سانس توڑ رہے ہیں، کلمے کے آخری حرف پر اگر دو زبر کی تنوین ہے تو اسے الف سے بدل کر، اور اگر گول تا ہے تو ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے. اسے کہتے ہیں وقف بالابدال، کہ دو زبر کو الف سے بدلا، ابدال کا معنی بدلنا، اور گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیا، تو وقف بالابدال اسے کہتے ہیں. اور وقف بالاسکان کسے کہتے ہیں؟ جو ہم نے ابھی سیکھا کہ کسی متحرک حرف کو وقف کی صورت میں ساکن کر دینا. پہلے سے ساکن نہیں ہے، متحرک ہے، زبر زیر پیش ہے، یا دو زیر دو پیش کی تنوین ہے، یا پھر کھڑا زیر اور الٹا پیش ہے، تو اسے کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. اسے کہتے ہیں وقف بالاسکان، کسی متحرک حرف کو وقف کی صورت میں ساکن کر دینا، اور دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلنا، گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دینا، اسے کہتے ہیں وقف بالابدال. یہ وقف کے تین طریقہ کار میں عرض کر رہا ہوں. اور تیسرا یہ وقف بالسکون، کہ جس کلمے پر ہم وقف کرنا چاہتے ہیں اس کے آخری حرف کو ہم دیکھیں کہ اگر وہ پہلے سے ساکن ہے، متحرک نہیں ہے، پہلے سے ساکن ہے، تو اس ساکن حرف پر اسی حالت میں آواز اور سانس کو توڑ دینا. جیسے صراط الذین انعمت علیہم، تو میم پر پہلے سے سکون ہے، یہ متحرک نہیں ہے، پہلے سے سکون ہے اس پر، تو اس ساکن حرف پر اپنی آواز کو اور سانس کو توڑ دینا، ختم کر دینا، اسے کہتے ہیں وقف بالسکون. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وقف کے تین طریقے ہیں جو ابھی بیان ہوئے. لہذا وقف کی پہچان کرنا اور وقف کے طریقہ کار کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر کوئی علامت نہیں وقف کی، اور کوئی بڑی آیت ہم نے تلاوت کرنا شروع کی، سانس بیچ میں ٹوٹنے والا ہے کہ ہم آیت پر پہنچ نہیں سکتے، تو اب یہ کہ دوران آیت وقف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے
کہ آخری حرف پر دیکھیں گے اور کلمہ مکمل ہو، کلمہ مکمل ہونا چاہیے. جیسے الحمد، اب یہ مکمل کلمہ الحمد. اب اگر وقف میں سانس ٹوٹ رہا ہے الحم اور دال کو ختم کر دیا تو میم پر وقف نہیں کریں گے بلکہ پورا کلمہ جو ہے وہ پڑھیں گے الحمدللہ، یا یوں نہیں پڑھیں گے الحمدللہ ربل پر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب اللام جو ہے یہ کلمہ کا آخری حرف نہیں ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کلمے کے آخری حرف کو دیکھیں گے زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر اور الٹا پیش ہو تو ساکن، اور دو زبر کی تنوین ہو تو الف سے بدل کر، گولتا ہو تو ہائے ساکنہ سے بدل کر، اور پہلے سے سکون موجود ہے تو اسی حالت میں وقف کرنا. یہ طریقہ کار ہے وقف کا. اگر آیت کے درمیان میں ہم رک گئے اسی طریقے کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو اب یہ کہ ہم پیچھے سے لوٹا کر، یعنی آگے نہیں بلکہ پیچھے سے لوٹا کر، کیونکہ علامات وقف یہاں موجود نہیں، لہذا پیچھے سے ایک یا دو کلمے لوٹا کر، اسے کہتے ہیں اعادہ. اعادہ کا معنی ہے لوٹانا. لوٹا کر پھر یہ آیت مکمل کریں گے تاکہ بیان کا جو سلسلہ ہے، قرآن پاک پورا بیان ہے، تو بیان کا جو سلسلہ ہے اس کا تسلسل قائم رہے، ٹوٹے نہیں. اس کا تسلسل قائم رہے، تسلسل نہ ٹوٹے. تو اب یہ کہ اعادہ کر کے ایک دو کلمے کو لوٹا کر اس آیت کو مکمل کریں گے. یہ طریقہ ہے وقف کر کے اعادہ کرنے کا دوران آیت جہاں علامات وقف موجود نہیں. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علامات وقف 6 ہیں. ایک تو گول دائرہ، اس وقف کا کیا نام ہے؟ وقف تام. اور یہ مکمل آیت ہونے پر گول دائرہ لگا ہوتا ہے، لہذا اس پر وقف کرنا چاہیے. یعنی یہاں رک سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں، اور ٹھہرنے کے بعد اعادہ کرنے کی حاجت نہیں. اور دوسرا میم کی علامت ہوتی ہے. اور میم کون سے وقف کی علامت ہے؟ ماشاءاللہ، وقف لازم. یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے، اور اگر ٹھہر گئے تو اب اعادہ کرنے کی، لوٹانے کی حاجت نہیں ہے. ہم آگے پڑھیں گے. اسی طریقے سے طا کی علامت ہوتی ہے. اور طا کون سے وقف کی علامت ہے؟ وقف مطلق. اگر یہ علامت ہو تب بھی ہم ٹھہر سکتے ہیں اور اعادہ کرنے کی حاجت نہیں. جیم پر بھی ٹھہر سکتے ہیں اور نہ ٹھہرنا بھی بہتر ہے. اسی طریقے سے زا پر بھی ہم ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. اگر ہم ٹھہر گئے ان علامات پر جو ابھی وقف کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں، اگر آیت کے درمیان میں ہے، گول دائرہ نہیں، یہ علامت آ رہی ہیں، میم آ گئی، جیم آ گئی، یا زا کی علامت ہے، صاد کی علامت ہے، اگر ہم رک گئے تو اب لوٹانے کی حاجت نہیں ہے، اعادہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ آگے پڑھیں گے. اسی طریقے زا کی علامت، جیم وقف جائز کی علامت، زا وقف مجوز، اور صاد وقف مرخص کی علامت ہے. ان تمام علامات پر وقف کر کے اعادہ کرنے کی حاجت نہیں، آگے پڑھیں گے. اگر ان علامات کے علاوہ لا لکھا ہے، لام الف، صلی، قف، یا اس طرح کی علامتیں ہیں، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر وہاں ہم نے سانس اور آواز کو توڑ دیا تو اب ایک یا دو کلمے پیچھے لوٹا کر پھر آیت مکمل کریں گے. یہ تلاوت کے دوران وقف کے آداب کا طریقہ ہے، اور وقف طریقہ کار کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقف چونکہ تجوید کا دوسرا اور بنیادی اہم جز ہے، لہذا اس کا سیکھنا، اس سے متعلق اس کی پہچان کرنا، اس کے طریقہ کار کو جاننا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے نون قطنی کا قاعدہ بھی قرآن پاک میں جا بجا آتا ہے. اب نون قطنی یہ چھوٹی نون ہوتی ہے. تلاوت کے دوران آیات میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی سی نون لکھ دی جاتی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی. اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟
تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، یعنی وہ حمزہ جو کلام کے درمیان میں گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، اور اس حمزہ وصلی کو حمزہ عارضی بھی کہتے ہیں. اگر تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں، یعنی جب ملائیں گے، وصل کہتے ہیں ملانے کو، اور اس کو حمزہ وصلی اس لیے کہتے ہیں کہ وصل میں نہیں پڑھا جاتا، ملانے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے، یعنی حذف کرتے ہوئے، تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر، تنوین کے نون ساکن کو، تنوین کی جو آواز ہوتی ہے وہ نون ساکن جیسی ہوتی ہے، جیسے حمزہ دو زبر ان یا حمزہ نون زبر ان، آواز ایک ہی جیسی ہے. تو تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں، اور اس نون کو پھر اگلے ساکن حرف سے ملا کر پڑھیں گے. مثال کے طور پہ جیسے سورہ اخلاص ہے. اچھا، یہ نون قطنی جو ہے، چھوٹی نون ہر جگہ نہیں لکھی ہوتی، ہر جگہ نہیں لکھی ہوتی، اور کہیں کہیں لکھی ہوتی ہے. جہاں ضرورت پیش آئی وہاں لکھ دی گئی، جہاں آیت مکمل تھی وہاں لکھنے کی حاجت نہیں رہی. لیکن قاعدہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، قانون ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر ہمارا سانس اتنا بڑا ہے کہ ہم ایک کی بجائے 3 4 آیات پڑھ سکتے ہیں ایک سانس میں، اگر ملائیں گے، ملانے کی صورت میں اگر تنوین ہے تو آگے حمزہ وصلی ہے تو حمزہ وصلی کو گرا کر تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر اگلے ہر کلمے سے ملا کر ہم پڑھیں گے وصل کی صورت میں. جیسے سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. یہ مدنی قاعدے کے آخر میں سبق نمبر 22 میں بھی جو ہے سورہ اخلاص ہے، آپ اس میں بھی دے سکتے ہیں. تو قل هو اللہ احد اصل میں ہے احدن، دال پر کیا ہے؟ دو پیش کی تنوین ہے، اور آگے اس میں جلالت اللہ عز و جل، جو اللہ، اس کے ساتھ جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، یہ حمزہ عارضی ہے. اگر احد پہ ہم نے وقف کیا تو آگے پڑھیں گے اللہ الصمد. کیا پڑھیں گے؟ یہ وقف کرنے کی صورت. احد پہ ہم نے وقف کیا تو اب پڑھیں گے اللہ الصمد. اور اگر احد پہ ہم نے وقف نہ کیا، ہم نے اس کو ملا دیا، تو ملانے کی صورت میں اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اب قانون ہمیں معلوم ہے، قاعدے کا ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر تنوین آ جائے اور حمزہ وصلی کلام کے درمیان میں اگر گرا دیں تو اس کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر پڑھیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں تنوین ہے، دال کے اوپر دو پیش ہیں، لہذا تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر اس نون قطنی کو اللہ عز و جل کے لام کے ساتھ ملا کر ہم آگے پڑھیں گے. یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یوں پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جی، یہ طریقہ ہے نون قطنی کو پڑھنے کا. اب یہاں احدن اللہ پڑھیں گے، احدن اللہ یوں بھی نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ تنوین کے نون ساکن کو ہم نے زیر دے دیا، ایک حرکت جو ہے ختم ہو گئی. اب اس کی ایک حرکت پڑھیں گے، ایک پیش پڑھیں گے، دو پیش. احدن نہیں پڑھیں گے بلکہ احدن اللہ، احدن اللہ. یہ نون قطنی کا قاعدہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں تاکہ کلام کے درمیان میں کہیں بھی تنوین آ جائے، تنوین کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر حمزہ وصلی ہے، حمزہ عارضی ہے، تو اسے گرا کر تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر اگلے حرف سے کلمے سے ملا کر پڑھیں گے. یہ نون قطنی کا قاعدہ ذہن میں رکھ کر تلاوت کے دوران اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل آج یہ ہمارا سبق مکمل ہوگا. کل بھی انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ نماز کے اندر جو تسبیحات اور تکبیر ہے
انشاءاللہ اس کی بھی مشق کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ابتدائی جو اسباق ہیں اس کو انشاءاللہ دہرا لیں گے اگر وقت ملا تو انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن یہ کہ اس کی میں نے جیسے شروع میں عرض کی کہ الحمدللہ میرے باپا جان شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان کہ الحمدللہ ہمارے لیے اتنی آسانی عطا فرمائی، ایسی مدنی سوچ عطا فرمائی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جا بجا مدرسۃ المدینہ برائے بالغان الحمدللہ لگتے ہیں۔ جو ہم نے قواعد سیکھے ان کو مضبوط کرنے کے لیے، مزید اس میں بہتری لانے کے لیے ان مدارس میں ہمیں جانا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا۔ اور الحمدللہ اکثر رات کے عشاء کے بعد ہی سلسلہ ہوتا ہے اور 41 منٹ کا یہ مدرسہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ وقت بھی نہیں۔ یہ بہت بڑا الحمدللہ کرم ہے ہم پر کہ دعوت اسلامی جیسا مدنی ماحول میسر آیا کہ الحمدللہ اس میں بالغان کے لیے، مدنی منوں کے لیے نہیں، مدنی منوں کے لیے مدرسۃ المدینہ قائم ہے، لیکن وہ اسلامی بھائی جو دن بھر کام کرتے ہیں، وقت نہیں، قرآن پاک درست پڑھے ہوئے نہیں ہیں یا بالکل نہیں پڑھے، اگر پڑھے ہیں تو مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں یا تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے، ان کے لیے آسانی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں کہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان یعنی بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے، اس میں ضعیف اسلامی بھائی بھی الحمدللہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان مدارس میں جو ہے جا کر اپنی اصلاح کریں، تلاوت کی مشق کریں، جو نمازوں میں صورتیں پڑھتے ہیں ان کی مشق کریں، جو قواعد ہم سیکھ رہے ہیں ان تمام بنیادی قواعد کو مزید بہتر کریں، اور ان قواعد کو سیکھ کر ان کے مطابق قرآن پاک کو پڑھیں گے تو بہتر ہوگا۔ صرف قواعد کو سیکھنا ہی نہیں بلکہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ مدرسہ برائے بالغان جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت لگتے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم شامل ہوں گے اور اپنی تلاوت کو مزید بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ عز و جل پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 21 کی جو آخری 2 سطریں نون قطنی کی رہ گئی تھی انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے، لہذا تمام اسلامی بھائی اس مشق میں خوب توجہ کے ساتھ شامل رہیں۔ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 21 سطر نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں محترم اسلامی بھائیو مدنی قاعدے کے خانے بنے ہیں، خانے میں اوپر بھی کلمہ لکھا ہے، وہی کلمہ نیچے بھی لکھا ہے۔ جو اوپر کلمہ لکھا ہے یہ وصل کی صورت ہے، ملانے کی صورت ہے، اور یہاں نون قطنی کا قاعدہ لگتا ہے، جیسے خیرن الوصیہ، اب اصل میں ہے یہ خیرن الوصیہ، اب الوصیہ کا جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، کلام کے درمیان میں گرے گا، لہذا نون قطنی کو تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر نون قطنی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، لہذا پہلے وصل کے ساتھ پھر وقف کر کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور وقف کی صورت میں جیسے خیرا وقف کر دیا خیرا، اب 2 زبر کی تنوین کو ہم نے الف سے بدل دیا، اب جو ہے تنوین ختم ہو گئی، اب جب آگے پڑھیں گے تو ساکن حرف کو حمزہ وصلی کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ خیرن الوصیۃ خیرن الوصیۃ، یہ ملانے کی صورت ہے، وصل کی صورت ہے جو اوپر کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، خیرن الوصیۃ۔ اب وقف کی صورت میں خیرا الوصیۃ خیرا الوصیۃ شیبن السماء۔ اب شیبا با کے ساتھ آپ دیکھیں گے الف ہے، با کے ساتھ کیا ہے؟ الف ہے، اصل میں شیبن، تو یہ الف جب شیبن السما،
الف جب پڑھیں گے کہ جب تنوین کو الف سے بدلیں گے تو الف پڑھا جائے گا. اب یہاں جب تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ہم نے نون قطنی کا قاعدہ لگایا تو اب با کے اوپر ایک زبر آ گئی. کیا آ گئی؟ ایک زبر آ گئی. اب یہ الف بیچ میں نہیں پڑھیں گے، الف حذف ہوگا وصل کی صورت میں، یعنی اس کو شیبان السماء یوں نہیں پڑھیں گے بلکہ شیبان السماء. اسی طریقے سے پہلے کلمے میں بھی ہم نے جیسے پڑھا خیرا، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا بلکہ خیرن الوصیۃ یوں پڑھا تھا. اسی طریقے سے اس میں بھی وصل کی صورت میں الف مدہ نہیں پڑھیں گے، اور با پر جو دو زبر کی تنوین ہے یہ تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر آگے حمزہ وصلی ہے السما کا، حمزہ وصلی کلام کے درمیان میں وصل کی صورت میں گرا دیں گے اور نون قطنی کا قاعدہ لگاتے ہوئے پڑھیں گے شیبن السماء. یہاں مد کون سی ہے؟ ماشاءاللہ مد متصل. شیبن السماء، وقف کی صورت میں شیبا السماء. شیبا. اب وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین الف سے بدل گئی، لہذا ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر وقف کریں گے، اور آگے سین جو ہے ساکن ہے، اس کے اوپر سکون بشکل تشدید ہے، لہذا ساکن حرف جو ہے خود سے نہیں بلکہ اپنے ما قبل، اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے. شیبا السماء. منیبین ادخلوها. اصل میں ہے یہ منیبن. کیا ہے؟ منیبن. تو جب ہم وصل کریں گے آگے جو دال سے پہلے جو الف شکل میں ہے یہ الف نہیں بلکہ یہ حمزہ ہے. اگر منیب یہاں وصل کریں گے تو یہ حمزہ کی اس کے اوپر حرکت دے کر ہم دال ساکن کو پڑھیں گے، لہذا جب ملا کر پڑھیں گے تو با کی تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر نون قطنی کا قاعدہ لگاتے ہوئے نون قطنی کو دال سے ملا کر پڑھیں گے منیبین ادخلوها. منیبین ادخلوها. دال پر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے، اس لیے کہ دال ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. منیبین ادخلوها. اور وقف کی صورت میں منیب ادخلوها. منیب. یہ ہم نے مد کی، مد کون سی ہے؟ مد عارض. ماشاءاللہ کہ یا مدہ کے بعد وقف کی صورت میں سکون پیدا ہوا، جب وصل کریں گے سکون ختم ہو جائے گا، تو سکون عارض کی تعریف بھی یہی ہے کہ وہ وقف کی صورت میں تو ہو لیکن وصل کی صورت میں ختم ہو جائے. منیب. قلقلہ بھی کریں گے لہذا با جو ہے ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے. منیب ادخلوها. ادخلوها. سطر نمبر 8. مبین اقتلوا. مبین اقتلوا. مبینن نون کے نیچے دو زیر کی تنوین، مبینن ہے کلمہ، اور یہ تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر آگے نون قطنی کے ساتھ قاف کو پڑھیں گے. مبینن اقتلوا. قاف پر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. قاف جو موٹا والا قاف ہے یعنی دو نقطے والا جو قاف ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، یعنی قلقلہ کا معنی ہے جنبش، آواز لوٹتی ہوئی آئے گی. مبینن اقتلوا.
اس کو مبینقتلو نہیں، مبینقتلو، مبینی، یہ نون کے نیچے دو زیر کی جو تنوین ہے، تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر، یعنی نون قطنی کا قاعدہ لگے گا، یہاں دو نون پڑھیں گے، مبینقتلو، مبینقتلو، وقف کی صورت میں مبین اقتلو، مبین اقتلو، اقتلو، اب پیش میں ہونٹ گول کریں گے، اقتلو قدیر الذی، یہ اصل میں قدیر الذی، تو اب الذی کا حمزہ جو ہے یہ وصلی ہے، کلام کے درمیان میں گر جائے گا، اور قدیر را پر دو پیش کی تنوین، تو تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر نون قطنی کا قاعدہ لگاتے ہوئے حمزہ وصلی کو گرا کر نون قطنی کو آگے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، قدیر الذی، قدیر الذی، وقف کی صورت میں قدیر الذی، قدیر الذی، قدیر۔ اب جب وقف کر دیا تو آگے لام کے اوپر جو تشدید ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ سکون کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک جزم، دوسرا تشدید، لہذا ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا بلکہ حمزہ وصلی لایا گیا اور حمزہ وصلی کے ساتھ آگے پڑھیں گے، قدیر الذی، خبیرا الذی، خبیرا الذی۔ اب وقف کی صورت میں، یعنی اصل میں تھا خبیرن، تو وقف کرتے ہوئے کیا کریں گے، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر وقف کریں گے، خبیرا الذی، خبیرا الذی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے وقف کی دہرائی کے ساتھ ہم نے نون قطنی کا قاعدہ سیکھا اور اعادہ سے متعلق بھی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، اور نون قطنی کا قاعدہ کس طریقے سے لگتا ہے اس کی مشق بھی کی، لہذا تمام اسلامی بھائی اس مشق کو مزید بہتر کرنے کے لیے مزید مشق کیجیے گا اس کی، اور کوشش کیجیے گا کہ مدرسہ بالغان میں جا کر تلاوت کے اندر جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح، اور جو قواعد میں کمزوری ہے، پہچان میں کمزوری ہے، مزید اس میں بہتری پیدا کیجیے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک صحیح اور درست طریقے سے پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی سورۃ القدر کی انشاءاللہ ہم مشق کریں گے، لہذا تمام اسلامی بھائی قرآن پاک کے اما سپارے 30ویں سپارے کی سورۃ القدر نکال لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ان شروع کا جو حمزہ ہے اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے، اور نون مشدد ہے، کیا کریں گے، اس میں غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار میں
ناک میں آواز لے جا کر آواز کو ٹھہرائیں گے، ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے، ان۔ اب اس کے اوپر مد ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، مد کون سی ہے؟ مد منفصل، انا الگ ہے کلمہ، اور انزلناہ یہ الگ ہے، تو الف مدہ یعنی الف مدہ جو ہے حروف مدہ میں سے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اسی کلمے میں نہیں، اگر اسی کلمے میں ہوگا تو مد متصل ہوگی، اور دوسرے کلمے میں حمزہ ہوگا تو مد منفصل ہوگی، لہذا اس میں مد کریں گے، اور انزلنا یہاں ہم نے غنہ کیا، یہ کون سا غنہ کہلائے گا؟ قاعدہ کون سا یہاں پہ؟ اخفا کا غنہ کہلائے گا، نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے، انزلنا لام کے اوپر جو سکون ہے اس کو کامل ادا کرنا ہے، آواز ہلے گی نہیں، جنبش پیدا نہیں ہوگی، انزلنا نہیں پڑھیں گے بلکہ انزلنا، اور فی لیلۃ لیلہ یہاں یا لین کا قاعدہ ہے، لہذا نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھیں گے، لیلۃ القدر، اب دال پر قلقلہ کریں گے، آخر میں را پر جو کلمہ مکمل ہو رہا ہے اور کلمے کا آخری حرف ہے را، جہاں ہم وقف کر رہے ہیں، آواز اور سانس کو موقوف کرنا ہے، توڑ دینا ہے، اس کے نیچے زیر ہے لہذا اس کو ساکن کر دیں گے اور پر پڑھیں گے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اگر پیش بھی ہو تب بھی پر پڑھیں گے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وما پہ مد کون سی ہے؟ مد ماشاءاللہ مد منفصل، وما ادراک، اب وما الگ اور ادراک الگ کلمہ ہے، تو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں اسی کلمے میں نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو آپ لکیر دیکھیں گے نا مد کی، یہ بنسبت مد متصل کے باریک لکیر ہے، اور مد متصل کی جو لکیر ہوتی ہے اس کی بنسبت وہ کچھ موٹی ہوتی ہے، یہ بھی ایک پہچان ہے، لہذا قاعدہ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوگا مد متصل، اور دوسرے کلمے میں ہوگا تو مد منفصل ہوگا، اور ادرا کا دال میں قلقلہ کریں گے، اور را پر جو کھڑا زبر ہے را کو پر پڑھتے ہوئے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر، کاف کو نہیں کھینچیں گے اس لیے کہ صرف زبر ہے، آواز اور منہ کھول کر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ما لیلۃ القدر، یہاں پر بھی وقف کی صورت میں را کو پر کریں گے اور را کو ساکن کر کے را پر ہی آواز اور سانس کو ختم کریں گے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیرم یہاں ہم غنہ کر رہے ہیں، قاعدہ کون سا ہے؟ ادغام کا، نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے، نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے تو کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہے تو کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، اخفا کے ساتھ غنہ ہوگا، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، 4 حروف میں غنہ ہوگا، یو من، یا واو میم نون میں غنہ ہوگا، لام را بغیر غنہ کے پڑھیں گے مگر ادغام کریں گے، اور من الفی نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے، لہذا یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے، آخر میں شہر، تو ہا کا سکون کامل ادا کرتے ہوئے را کو ہم نے ساکن کرنا ہے، را پر آواز کو اور سانس کو ختم کرنا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزّ، زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، تنزّ، تنزّل الملائکہ، یہاں لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، لہذا مد کون سی ہوگی؟ مد متصل ہوگا، لہذا اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، ربہم یہاں وقف کی جیم کی علامت ہے، جیم کون سے وقف کی علامت ہے؟ وقف جائز، اگر یہاں ٹھہر گئے تو اب بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ سے نہیں بلکہ یہاں ٹھہر کر ہم اعادہ کیے بغیر آگے پڑھیں گے، مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ، مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام هي حتى مطلع الفجر، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، وقف کے بیان میں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران کہیں کہیں تین تین نقطے آ جاتے ہیں، اب یہاں امر اس کے اوپر بھی تین نقطے ہیں، سلام اس کے ساتھ بھی قف جو لکھا ہے اس کے اوپر تین نقطے ہیں، یہ وقف معانقہ کہلاتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پر ٹھہرا جائے یا دوسرے پر رکا جائے، دونوں پر ٹھہرنا یا دونوں پر نہ ٹھہرنا یہ بہتر نہیں ہے، یعنی من کل امر سلام یوں پڑھ کے ہیا حتی آگے پڑھنا یہ درست طریقہ نہیں، وقف کے آداب میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وقف معانقہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا پہلے پر ٹھہریں یا دوسرے پر ٹھہریں، دونوں پر ٹھہرنا دونوں پر نہ ٹھہرنا یہ بہتر نہیں ہے، من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، یہ میں نے اس لیے پیچھے لوٹا ہے کہ بعض اسلامی بھائیوں کا سانس کم ہوتا ہے تو وہ ٹھہر کر اعادہ کیے بغیر ہی آگے پڑھے ہوں گے تاکہ تسلسل قائم رہے، تو اس لیے میں نے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ سے لوٹایا، لہذا ان وقف کے تمام قواعد کا پہچاننا اور وقف کا طریقہ کار کو سمجھنا بہت 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 ضروری ہے، اور اعادہ کے متعلق جو بیان ہوا کہ اگر دوران آیت آپ کا سانس ٹوٹ گیا تو وقف کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آواز اور سانس کو موقوف کر دیں اور ایک یا دو کلمہ پیچھے سے لوٹا کر آپ آگے پڑھیے، یہ اعادہ کا طریقہ ہے، اور نون قطنی سے متعلق جو سیکھا ان تمام قواعد کی پہچان کرتے ہوئے ان کے مطابق تلاوت کرنے کی کوشش انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، اللہ عز و جل مزید آسانی عطا فرمائے، صدق اللہ العظیم، صلوا علی الحبیب